بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ الحمدللہ۔ میں آپ کو ناظرہ قرآن ابتدائی کے آج کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سنیں گے حروف تہجی کی نظم اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے بھی۔ تو سنتے ہیں نظم۔ ما می مو با بی بو وا وی وو فا فی فو ثا ثی ثو ذا ذی ذو ظا ظی ظو تا تی تو دا دی دو طا طی طو زا زی زو سا سی سو صا صی صو لا لی لو نا نی نو را ری رو جا جی جو شا شی شو یا ی یو ضا ضی ضو کا کی کو قا قی قو آ ای او ہا ہی ہو ع عی عو ح حی حو غا غی غو خا خی خو۔ الحمدللہ، ہم نے حروف تہجی کی نظم سنی بھی اور پڑھی بھی۔ مجھے یقین ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق، اور ہم پڑھ رہے ہیں ناظرہ قرآن ابتدائی کی کتاب میں سے روزانہ ایک سبق۔ ہم سیکھتے ہیں ایک حرف اور پھر سیکھتے ہیں اس کی آوازیں اور اس کا مخرج، تاکہ ہم قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تعوذ، تسمیہ اور دعا کے ساتھ۔ میرے بات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ ایک نیا حرف، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس سے پہلے جتنا بھی سیکھ لیا ہے، جتنے حروف سیکھے ہیں، ان کی آوازیں سیکھی ہیں، وہ ہمیں یاد بھی ہیں یا نہیں۔ تو ذرا بورڈ پر دیکھتے ہیں، پہچانیے اور پڑھیے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی حرف پر کوئی زبر، زیر یا پیش نہیں ہوتی تو ہم اس کا نام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس پر زبر، زیر یا پیش وغیرہ آ جائے تو ہم اس کی آواز پڑھتے ہیں، نام نہیں پڑھتے۔ اور صحیح آواز پڑھنے کے لیے مخرج تو آنا ہی چاہیے۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں ایک نیا حرف، شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بورڈ پر دوبارہ دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ آپ میں سے کوئی پہچانتا ہے کہ یہ کون سا حرف ہے؟ ویری گڈ، اردو میں لگتا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کا نام ہے نون، اور عربی میں بھی اس کا نام ہے نون۔ تو ایک دفعہ سب مل کر پڑھیں گے اس کا نام نون۔ غور سے اس کی شیپ کو دیکھیے، ایک ہاف سرکل اور بیچ میں ایک نقطہ یا اس کے اوپر ایک نقطہ، یہ ہے نون۔ ایک بار پھر سب مل کر اس کا نام بولیں گے نون۔ الحمدللہ، تو ہم نے نون کی پہچان کر لی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کتنا آسان ہے۔ کئی نام ایسے ہیں حروف تہجی کے جو اردو میں بھی ہم وہی لیتے ہیں جو عربی میں، جیسے میم، سین، لام، اور آج ہم نے سیکھا نون۔ تو ہم اردو میں بھی یہی نام لیتے ہیں، میم، سین، لام، نون وغیرہ۔ لیکن فرق کہاں رکھنا ہے؟ جیسے آپ اردو میں بے کہتے ہیں لیکن عربی میں ہم بے نہیں کہتے، با کہتے ہیں، تا، سا، اسی طرح آپ نے اور بھی نام سیکھے، تو یہ خیال رکھنا ہے بس۔ لیکن آپ کو یہ بہت آسانی ہوگی، کچھ نام ایسے آپ کو ملیں گے جو اردو میں بھی وہی ہوں گے، تو نیا نام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی، جیسے کہ نون آج ہم نے سیکھا۔ اب باری ہے نون کا چہرہ تلاش کرنے کی۔ تو آئیے نون کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے ایک بار پھر بورڈ پہ۔ تو نون کا کون سا حصہ اس کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاف سرکل ہے،
اور یہی سرکل آپ کو سین اور صاد میں بھی بلکہ لام میں بھی نظر آیا تھا، لیکن پورا سرکل تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا شروع کا حصہ لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا با کے لیے ہم نے اس کے نیچے ایک نقطہ، تا کے لیے 2 نقطے، سا کے لیے اس کے اوپر 3 نقطے، تو اسی طرح نون کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورے نون کے اوپر ایک نقطہ موجود ہے۔ اگر ہم نون کا شروع کا حصہ لیں اور اس کے اوپر لگائیں ایک نقطہ، تو یہ بن جائے گا نون کا چہرہ۔ بہت ہی آسان، نون کا شروع کا حصہ اور اس کے اوپر ایک نقطہ، یہ ہے حرف نون کا چہرہ۔ تو سب حرف نون کے چہرے کو دیکھیں غور سے اور اس کا نام بولیں نون۔ شاباش، ایک دفعہ پھر سب مل کر نون کا چہرہ دیکھیں اور اس کا نام بولیں گے نون۔ تو یہ آپ دیکھیں نون کا چہرہ شروع میں نظر آ رہا ہے اور یہ آگے ملنے والی لائن اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایک لکیر آگے کسی حرف سے مل رہا ہوگا، اور یہ ہے نون درمیان میں دونوں طرف مل رہا ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ، اس کی پہچان موجود ہے۔ اور جب نون آخر میں آئے اور پیچھے سے کسی حرف سے مل رہا ہو تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ نون پوری شکل میں نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ، تو ہم نے نون کے چہرے کی پہچان بھی کر لی ہے۔ اب آپ کتاب پر حرف نون والا سبق کھولیے اور ذرا تلاش کیجئے نون کہاں لکھا ہوا ہے۔ شاباش، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، تو اس پر انگلی رکھیں گے اور اس کا نام بولیں گے نون۔ سب مل کر اس کا نام بولیں گے نون، اور اس کے سامنے ہی نون کا چہرہ بنا ہوا ہے، تو اس پر بھی انگلی رکھیں گے اور ایک بار پھر اس کا نام بولیں گے نون۔ شاباش، ایک بار پھر سب اس پر انگلی رکھیں، غور سے دیکھیں نون کے چہرے کو اور اس کا نام بولیں نون۔ الحمدللہ، پیارے بچوں، آج ہم نے نون کی مکمل شکل اور مختصر شکل کی پہچان کر لی ہے، یعنی حرف نون کا چہرہ بھی پہچان لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری پہچان کتنی مضبوط ہے۔ ذرا بورڈ پر دیکھیں اور پہچانیں ان میں سے نون کا چہرہ کون سا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا نون کے اوپر ایک نقطہ؟ ویری گڈ، صحیح پہچانا آپ نے، یہ ہے حرف نون۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، آج ہم نے ایک نیا حرف سیکھا، حرف نون، اور اس کے چہرے کی پہچان کی، مکمل شکل کی پہچان بھی کی اور اس کا نام بھی سیکھ لیا۔ یہی آپ کا ہوم ورک ہے، گھر جا کے ضرور دہرائیے گا۔ اس کی پہچان یاد رکھنی ہے، نون کے اوپر ایک نقطہ۔ آج کا سبق دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، میرے بات دہرائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو ناظرہ قرآن ابتدائی کے آج کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں ناظرہ قرآن ابتدائی سے روزانہ ایک سبق، تاکہ ہم قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، زیادہ نیکیاں کما سکیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں۔ تو دیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں تعوذ، تسمیہ اور دعا کے ساتھ۔ میرے بات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ جی پیارے بچوں، پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں کیا سیکھا تھا؟ حرف نون کے بارے میں سیکھا تھا، بالکل بالکل صحیح جواب۔ تو ذرا بورڈ پر دیکھیں، آپ پہچان سکتے ہیں ان میں سے حرف نون کون سا ہے؟ شاباش، بالکل صحیح پہچانا۔
اور کیا آپ نون کا چہرہ پہچان سکتے ہیں ان اشکال میں سے؟ شاباش، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ہوم ورک کیا تھا گھر جا کے۔ دیکھیں، ہوم ورک کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو سبق پڑھا ہوتا ہے نا، ہمیں اچھے سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہوم ورک کرتے رہیں گے، آپ کو سبق یاد رہے گا۔ اور نازع قرآن ابتدائی کا سبق یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ہمیں قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہوگی درست تلفظ کے ساتھ۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے حرف نون کی آواز زبر کے ساتھ۔ لیکن پہلے ہم زبر کو دیکھتے ہیں، زبر ہے کون سی؟ ذرا بورڈ پر دیکھیں، کیا آپ کو یاد ہے زبر کی شکل ان میں سے کون سی ہے؟ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، زبر ہمیشہ اوپر آتی ہے، ایک چھوٹی سی ترچھی لکیر جو ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ تو ہم نے کچھ حروف کی زبر کے ساتھ آوازیں اس سے پہلے سیکھی ہوئی ہیں، تو ہم ذرا ان حروف کی آوازوں کو دہراتے ہیں زبر کے ساتھ، جیسے کہ م، ب، و، ف، ف، و، و، ت، د، ط، ز، س، ص، ل۔ نون کی آواز کے لیے ہم رکھیں گے نون پر زبر، اور نون کی آواز ہوگی زبر کے ساتھ ن، ن، ن۔ مجھے دیکھیے میں کیسے ادا کر رہا ہوں، ن، نا نہیں کرنا، نا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ لمبا نہیں کرنا آواز کو، اور بہت جلدی سے ن بھی نہیں پڑھنا۔ یہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے، زبر، زیر اور پیش کے ساتھ آواز پڑھتے ہوئے کسی بھی حرف کی ہم آواز کو لمبا بھی نہیں کرتے، بہت جلدی سے بھی نہیں پڑھتے، آرام سے پڑھتے ہیں، ن، ن، ن۔ نون کا مخرج اب آپ پوچھیں گے، بہت ہی آسان ہے، جیسے کہ آپ انگلش میں لیٹر این پڑھتے ہیں، اور نون آپ نے جب نام لیا تو نون کے شروع میں ہی جہاں پر آپ دیکھیں زبان لگا رہے ہیں نا نام لیتے ہوئے، نون، وہیں پر زبان اوپر لگانی ہے، زبان کی نوک اوپر لگائیں گے، دانتوں کے پیچھے مسوڑوں پر تھوڑی سی پھولی ہوئی نرم سی جگہ وہاں پر لگائیں گے تو نون کی آواز ادا ہوگی، ن، ن، ن۔ تو جیسا کہ حرف لام کا مخرج تھا، بالکل سمجھ لیجئے اس کے قریب ہی، اس کے ساتھ ہی بالکل زبان کی نوک اوپر دانتوں کے مرسوڑوں سے لگا کر نون کی آواز ادا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے حرف نون کا مخرج، اور ویسے بھی بہت آسان سی آواز ہے، ن، ن، ن۔ ایک دفعہ سب مل کر پڑھیں گے، ن۔ بورڈ پر دیکھیے، یہ ہے نون اور یہ ہے ن، نون، ن، نون، ن۔ میرے بات پڑھتے جائیے، نون، ن، نون، ن۔ اب آپ پڑھیے، اب آپ کتاب میں حرف نون کا سبق کھولیے اور آپ دیکھیں گے وہاں ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے ایک نام لکھا ہوا ہے، اور میں وہ نام پڑھوں گا، آپ نے بولنا نہیں ہے، وہ نام آپ نے دہرانا بھی نہیں ہے، آپ نے غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں نون کی آواز کہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے یا سنائی دے رہی ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے بھی اور دیکھیے بھی، نباتن، نباتن، نباتن۔ جی، نون کی آواز شروع میں ہے، بالکل صحیح جواب، سب سے پہلی آواز نباتن میں پہلی آواز حرف نون کی آواز ہے زبر کے ساتھ، نباتن۔ تو نون کی آواز زبر کے ساتھ کیا ہے؟ ن۔ دہرائیے، ن۔ شاباش، سب مل کر پڑھیں گے، ن۔ اب آپ کتاب میں ہی غور سے دیکھیے، اس کے نیچے بھی زبر کے ساتھ نون کی آواز لکھی ہوئی ہے، ذرا تلاش کیجئے کہاں پر۔ ویری گڈ، بہت ہی آسان ہے، اس کے بالکل نیچے ہی لکھا ہوا ہے حرف نون زبر کے ساتھ، اور نون کا چہرہ بنا ہوا ہے یہاں پر۔ تو ہم اس پر انگلی رکھیں گے اور باری باری زبر کے ساتھ نون کی آواز پڑھتے جائیں گے۔ تو میرے بات پڑھیے، ن،
ن ن ن ن ن ایک بار پھر سب مل کر پڑھیں گے ن ن ن شاباش ماشاء اللہ. پیارے بچوں الحمدللہ ہم نے حرف نون کی آواز زبر کے ساتھ سیکھ لی ہے. ذرا بورڈ پر دیکھیے اور پہچانیے ان میں حرف نون کی آواز کہاں پر لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے نون کی آواز زبر کے ساتھ ادا بھی کرنی ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ, بالکل صحیح پہچانا آپ نے اور بالکل صحیح آواز ادا کی آپ نے حرف نون کی. حرف نون کا مخرج یاد رکھنا ہے, جیسے ہم نے لام کا مخرج سیکھا تھا, زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے مسوڑوں سے لگا کر لام کی آواز ادا ہوتی ہے, اسی طرح اس کے بالکل ساتھ سے ہی نون کی آواز بھی ادا ہوتی ہے. تو نون کا مخرج بھی تقریباً وہی ہے, یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر حرف نون کی آواز ادا کی جاتی ہے. تو یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے, آپ اس کی آواز دہرائیں گے گھر جا کر بھی, مخرج بھی ذہن میں رکھیں گے. تو بہت چھوٹا سا سمپل سا ہوم ورک ہے لیکن ضرور کرنا ہے. آج کے سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کرتے ہیں, میرے بات پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے پیارے بچوں, کیسے آپ سب؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں. میں آپ کو ناظرہ قرآن ابتدائی کے آج کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب ناظرہ قرآن ابتدائی سے روزانہ ایک سبق. ہم ایک حرف کے بارے میں سیکھتے ہیں, اس کی آواز سیکھتے ہیں, اس کی مکمل مختصر شکل کے بارے میں سیکھتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں. تو دیر کس بات کی, آئیے شروع کرتے ہیں. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما, آمین. پیارے بچوں ہم نے گزشتہ اسباق میں حرف نون کے مکمل اور مختصر شکل یعنی نون کی مکمل شکل اور نون کے چہرے کی پہچان کی, اس کا نام سیکھا اور اس کی زبر کے ساتھ آواز سیکھی. آج کیا کرنے والے ہیں ہم؟ آپ کو پتہ ہے ہم زبر کے بعد کون سی آوازیں سیکھتے ہیں؟ شاباش, زیر اور پیش. تو آج ہم حرف نون کی زیر اور پیش کے ساتھ آواز سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے بورڈ پر دیکھیے اور پہچانیے ان میں سے حرف نون کی آواز زبر کے ساتھ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ شاباش, صحیح پہچانا آپ نے. اب نون کی آواز پڑھنی بھی ہے آپ نے. پڑھیے نون کی آواز زبر کے ساتھ. شاباش ماشاءاللہ. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے حرف نون کا مخرج کون سا ہے, کیا ہے؟ شاباش, بالکل صحیح. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے مسوڑوں پر لگا کے ادا کی جاتی ہے. نا نا, بالکل صحیح. تو چلیے اب حرف نون کی زیر اور پیش کے ساتھ آوازیں سیکھتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم حرف نون کے نیچے لگائیں گے پہلے زیر. بورڈ پر دیکھیے, ہم نے حرف نون کے نیچے لگایا زیر اور زیر کے ساتھ اس کی آواز ہوگی نی نی نی. جی سب مل کر ایک دفعہ نون کی آواز زیر کے ساتھ پڑھیں گے, نی. شاباش. اب ہم سیکھتے ہیں نون کی آواز پیش کے ساتھ. تو اس کے لیے نون پر ہم لگائیں گے پیش اور نون کی آواز پیش کے ساتھ ہوگی نو نو. نون کے مخرج پر زبان لگائیں گے اور پیش کی آواز ادا کریں گے نو نو. سب مل کر پڑھیں گے نو. اب ایک دفعہ زبر زیر اور پیش تینوں کے ساتھ ہم نون کی آواز دہراتے ہیں, نا نی نو.
شاباش ماشاءاللہ. تو آپ نے نون کی زیر اور پیش کے ساتھ آواز بھی سیکھ لی، جو کہ بہت ہی آسان ہے. اب آپ اپنی کتاب نازہ قرآن ابتدائی میں سے کھولیں گے حرف نون کا سبق، اور وہاں تلاش کریں گے کہ نون کی آوازیں زیر اور پیش کے ساتھ کہاں لکھی ہوئی ہیں. تلاش کیجئے. شاباش، بالکل صحیح پہچانا آپ نے. حرف نون کی آواز زیر اور پیش کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. پہلے ہم پڑھیں گے حرف نون کی آواز زیر کے ساتھ اور پھر پیش کے ساتھ. تو پڑھیے. نی نی نی. لمبا نہیں کرنا آواز کو، نی نہیں کہنا. آپ جانتے ہیں زیر کے ساتھ ہم آواز کو، بلکہ زبر، زیر اور پیش تینوں آوازوں کو ہم لمبا نہیں کرتے. تو میرے بعد ایک بار پھر پڑھیے. نی نی نی. اب پیش کے ساتھ پڑھیں گے. نو نو نو. ایک بار پھر سب مل کر پڑھیں گے. نو نو نو. الحمدللہ. تو ہم نے حرف نون کی مکمل اور مختصر شکل کی پہچان کے ساتھ ساتھ زبر، زیر اور پیش کی آوازیں بھی سیکھ لی ہیں. اب ہم ایک اور سرگرمی کریں گے جس میں سے ہم تلاش کریں گے کچھ الفاظ میں سے نون کی آواز. تو بورڈ پر دیکھیے غور سے اور پہچانیے ان الفاظ میں نون کی آواز زبر، زیر یا پیش کے ساتھ آپ کو کہاں کہاں نظر آ رہی ہے، اور اس پر دائرہ لگائیں، سرکل کریں. شاباش. ماشاءاللہ، ویری گڈ. آپ نے بالکل صحیح پہچانا. الحمدللہ. آج ہمارا نون کا سبق مکمل ہو گیا ہے. ہم نے نون کی مکمل اور مختصر شکل کی پہچان کر لی تھی، زبر کی آواز بھی سیکھ لی تھی. آج ہم نے زیر اور پیش کی آوازیں بھی سیکھ لی ہیں اور ان کی دہرائی بھی کر لی ہے، اور کچھ الفاظ میں سے ان کو تلاش کیا ہے. آپ کا ہوم ورک یہی ہے، بک میں سے بھی آپ نے یہ تلاش کرنا ہے. کچھ الفاظ لکھے ہوں گے، اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ حرف نون کی آواز آپ کو زبر، زیر یا پیش کے ساتھ کہاں نظر آ رہی ہے. اس پہ آپ نے سرکل بھی کرنا ہے. زبر، زیر اور پیش کے ساتھ نون کی آواز دہرانی ہے، اس کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے. یہاں پر ہمارا نون کا سبق مکمل ہوا. دعا کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں. میری بات پڑھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.